अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए सुनते हैं आज एक दिल दहला देने वाली इबरतनाक कहानी। कब्रिस्तान की होलनाकी को आधी रात की स्याही मजीद बढ़ा रही थी। ऐसे में कुछ सुनाई दे रहा था तो सिर्फ रुकैया की बेतरतीब होती हुई धड़कन की धक धक। चांद भी आज होने वाले गुनाह के खौफ से छुप गया था। कहीं दूर कोई झींगर बैन कर करके किसी मसीहा को आवाज देते थे कि रोक लो, गुनाह को रोक लो। कब्रिस्तान के ऐन दरमियान में छोटा सा घड़ा खोदे रुकैया की सारी तवज्जो उसी पर मरकूज थी। उसकी अपनी हालत भी उस घड़े जैसी थी। खुले बिखरे बाल, अधनंगी, दुपट्टे से बेनियाज, माथे पर सिंदूर का तिलक लगाए वो शैतान को भी शर्मा रही थी। उसके ऐन सामने एक नौमौलूद अपनी बेबसी और अंजाम से बेखबर मीठी नींद में फरिश्तों के साथ झूल रहा था। चंदन और काफूर की महक ने माहौल के सीने को जैसे गंदा कर दिया था। उसके सामने दहकते कोयलों का ढेर अपनी नाकदरी पर गुस्से से फड़फड़ा रहा था। रुकैया ने आंखें बंद की और हाथ बांधकर धीमी आवाज में तेज तेज कोई जाप करने लगी। वक्फे वक्फे से वो दहकते कोयलों पर चंदन, काफूर और सिंदूर छिड़क देती। कोई 20 मिनट हुए थे कि सोई हुई हवा में जैसे भूचाल आ गया था। कुत्तों के भौंकने की आवाज किसी ढोल के जोर जोर से पीटे जाने की तरह चारों इतराफ में जहर फैला रही थी। रुकैया ने जॉब खत्म करने के बाद साथ पड़े थैले से एक छोटी सी मूर्ति निकाली और सामने रखने के बाद हाथ बांधकर जैसे उसे सलाम करने लगी। फिर उसने सोए हुए नौमौलूद बच्चे के कपड़े आहिस्ता आहिस्ता उतारे और उन्हें दहकते कोयलों पर डाल दिया। दहकते कोयले तो मस्ती से नाचने लगे। उसने नौमौलूद को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन शायद उस नौमौलूद बच्चे को अपने हलाल जिस्म में हराम रिस्क कबूल नहीं था। वो मीठी नींद सोया ही रहा। रुकैया को पहले तो गुस्सा आया, फिर वो तंजिया मुस्कुराई। माथे पर लगे संदूर के तिलक को बाएं हाथ के अंगूठे से रगड़कर उसने नौमौलूद की पेशानी पर मला था और फिर जोर से चीखते हुए मासूम बच्चे को दहकते कोयलों पर डाल दिया। एक मासूम सी दिलखराश चीख बुलंद हुई और जैसे सदियों की भूखी आग हलाल रिस्क मिलने पर तड़तड़ाने लगी। जब उस नौजायदा बच्चे का वजूद राख बनने के करीब हुआ तो उसने लात मारकर दहकते कोयलों समेत उसे घड़े में धकेल दिया और ऊपर मिट्टी डालने लगी। अनम को आधी रात को पेट में शदीद दर्द शुरू हुआ। उसका 7वां महीना चल रहा था। इससे पहले कि उसका शोहर उसे अस्पताल लेकर जाता, उसके कपड़े खून से भर चुके थे। वो जानकनी के आलम से गुजरने लगी और बेहोश हो गई। उसका शोहर उसकी हालत खराब होती देखकर परेशान हुआ। वो किसी तरह उसे अस्पताल तक ले आया। अनम को जब होश आया तो उसकी ममता की दुनिया राख हो चुकी थी। लेडी डॉक्टर इस तरह बच्चे के जाया होने पर हैरान थी। ऐसा केस उससे पहले उन्होंने कभी डील नहीं किया था। कोई खास वजह सामने नहीं आई थी और कोक में पलता वजूद खून बनकर जन्नत की तरफ परवास कर गया था, बकौल लेडी डॉक्टर के कि अब अनम कभी मां नहीं बन सकती थी। असल में रुकैया और अनम आपस में जिठानी और देवरानी थी। दोनों के अपने अपने अलग घर थे। रुकैया जिठानी थी और वो अकेले रहती थी क्योंकि उसका शोहर पिछले कई सालों से सऊदी अरब में काम कर रहा था, जबकि अनम का शोहर निजी बैंक में काम करता था। अनम तालीम याफ्ता लड़की थी, जबकि रुकैया एक अनपढ़ गंवार घराने की औरत थी। शऊर का ताल्लुक तालीम से शायद इतना नहीं होता जितना तरबियत से, और रुकैया की तरबियत ना होने के बराबर थी। उसका बचपन और लड़कपन जाहिलाना तर्ज जिंदगी में गुजरा था। वो समझदार तो हरगिज नहीं थी। शादी के चंद ही माह बाद उसके शोहर को उसकी बेवकूफियों का अंदाजा होने लग गया था। वो अपनी बीवी से इस कदर बेजार रहने लगा कि उसने मुल्क ही छोड़ दिया। शादी के दूसरे साल ही रुकैया को इल्म हो गया कि वो बांझ है। कुछ अरसा तो वो रोती धोती रही, फिर वो पीरों फकीरों के चक्कर काटने लगी। दुनिया जहान के दम तावीज उसने इस्तेमाल करके देख लिए थे। वो औलाद के लिए तरसने और तड़पने लगी। उसकी तड़प दिन ब दिन दीवानगी बनती जा रही थी। एक तरफ बेऔलादी, दूसरी तरफ शोहर की दूरी और बेइतनाई। वो तो पागल सी होती जाती। और जब उसकी अपनी देवरानी को माँ बनने की खुशखबरी मिली तो रुकैया तो जैसे जहनी तौर पर मफलूज हो गई। उसका देवर जब उसकी देवरानी के नखरे उठाता और जब अनम के घर वाले आस पड़ोस वाले जब उसकी नाज बर्दारियां करते तो रुकैया तो सुलग जाती। हसद का फंदा दिन ब दिन उसकी गर्दन के गिर्द कसता जा रहा था। उसे सांस लेना मुश्किल हो गया था। वो तब बंगाली मसीह के आस्ताने पर पहुंची।
اس کی فریاد یہ تھی کہ اس کی دیورانی انم کا بچہ ضائع ہو جائے اور وہ پھر کبھی ماں نہ بن سکے، اور بس کسی بھی طرح اس کا اپنا بانجپن ختم ہو جائے اور اس کی اپنی کوکھ ہری ہو جائے۔ بنگالی مسیح نے اسے پہلی اور آخری مرتبہ سمجھایا تھا کہ یہ کام بہت خطرناک ہے، اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اس کام کے لیے تمہیں نومولود بچہ چاہیے ہوگا۔ جب عقل پر گرہیں پڑی ہوں تو پھر صحیح اور غلط کی سوچ دم توڑ دیتی ہے۔ رقیہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار تھی، وہ اس حد تک گر چکی تھی کہ اپنے مذہب کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنی کوکھ ہری بھری کرنے کے لیے اس نے اپنی دیورانی کی کوکھ اجاڑنے کے ساتھ ساتھ ایک اور ماں کی بھی گود سونی کی تھی۔ وہ کئی ہسپتالوں اور میٹرنٹی ہومز میں پھری اور پھر ایک ہسپتال سے اسے ایک نومولود مل ہی گیا جسے اس نے نرس کو بھاری قیمت دے کر چرایا تھا۔ پھر بنگالی مسیح کے کہے کالے عمل کے مطابق مہینے کی پہلی جمعرات کو اس نے اس گناہ کو سرانجام دیا تھا۔ اس گناہ کی سوچ اور عمل کے ساتھ ہی وہ تو دائرے اسلام سے خارج ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی جیسے بیچ ڈالا تھا۔ انم کا بچہ کیا ضائع ہوا، وہ تو بالکل مرجھا کر ہی رہ گئی، کوئی تسلی اسے امید نہیں بخش سکتی تھی۔ جٹھانی رقیہ کو تو اسے جیسے اس حالت میں دیکھ کر سکون ملا تھا۔ وہ اتنی گری ہوئی تھی کہ اس نے اپنی دیورانی انم کے غم کو خوشی سمجھ کر منایا۔ وہ انم کے ساتھ بیٹھ کر اس کی دلجوئی کرتی، تسلیاں دیتی اور اس کی پیٹھ پیچھے خوش ہوتی۔ حسد کا ناک ٹک کر نہیں بیٹھتا، وہ کلبلاتا ہی رہتا ہے۔ رقیہ کا حسد انم تک محدود نہ رہا۔ جب رقیہ کی اپنی بہن دوسری بار امید سے ہوئی تو اس نے پھر یہ گھناؤنا کھیل کھیلا۔ شیطان ہر گناہ میں لذت کے کٹورے بھر بھر کے انسان کو ہکاوے دیتا ہے۔ رقیہ کو بھی اب حسد سے زیادہ اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا، اس لیے جب اس کی پڑوسن کو بچے کی امید ہوئی تو اس بار یہ گندا کھیل جیسے دلچسپی کے لیے کھیلا گیا۔ وہ اخلاقی طور پر پست ہو چکی تھی، ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ 3 کوکھیں اجاڑنے کے لیے اس نے 6 ماؤں کی گودیں اجاڑی تھیں۔ وہ خود شیطان تھی، پر شیطان کو بھی ایک حد رحمان نے دی ہے، اس حد کو شیطان بھی پار نہیں کر سکتا۔ رقیہ کے جب اپنے بھائی کی بیوی یعنی اس کی بھابھی امید سے ہوئی تو رقیہ کے ذہن میں پھر کیڑے سے رینگنے لگے۔ وہ پھر بنگالی مسیح کے پاس جا پہنچی۔ اس بار بھی بنگالی مسیح نے اسے سمجھایا کہ یہ شیطانی عمل ایک بار کے لیے مخصوص ہوتا ہے، جبکہ وہ 3 بار یہ عمل دہرا چکی تھی اور اب چوتھی بار اس کے لیے رسک ہو سکتا تھا۔ لیکن اس بار بھی رقیہ نے بنگالی مسیح کو بھاری رقم دے کر خاموش کر دیا۔ مہینے کی پھر پہلی جمعرات کو آدھی رات کو رقیہ اپنے شیطانی کام کو سرانجام دینا ہی چاہ رہی تھی جب ایک بزرگ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ باریش بزرگ قبرستان سے کچھ ہی فاصلے پر بنی مسجد میں تبلیغی جماعت کے ساتھ دورے پر آئے ہوئے تھے۔ تہجد کی نیت سے اٹھے تھے کہ دل میں آیا قبرستان جا کر دعا کرائیں۔ بزرگ نے جب رقیہ کو ایک نومولود کو دہکتے کوئلوں کے اوپر دیکھا جیسے وہ اسے پھینکنے لگی ہو تو وہیں سے ضعیف آواز میں چلائے۔ آدھی رات کو قبرستان کے دل چیر دینے والے سناٹے میں جب رقیہ نے ایک باروب آواز سنی تو پہلی بار اس کا دل اور ہاتھ کانپے۔ بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا مگر وہ دہکتے کوئلوں میں گرنے کی بجائے سیدھا گڑھے میں جا گرا۔ اس نومولود بچے کی چیخیں قبرستان کے سناٹے کو چیرنے لگیں۔ عمل کے ادھورا رہ جانے کا اثر تھا شاید کہ رقیہ کے گال پر کسی نے زور سے تھپڑ مارا۔ رقیہ ڈر کے بھاگ کھڑی ہوئی۔ بزرگ تیزی سے گھڑے کے قریب آئے اور توبہ استغفار کرتے کرتے نومولود کو گھڑے سے نکال کے ساتھ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی یا بزرگ کی بزرگی کہ وہ بچہ جس طرح اپنی ماں تک پہنچا، یہ ایک الگ کہانی ہے جسے مسجد میں بزرگ نے تمام نمازیوں اور تبلیغی جماعت کے لوگوں کو سنایا اور پھر یہ بات ہر گھر تک پہنچ گئی، مگر یہ معلوم نہ پڑا کہ وہ عورت کون تھی۔ خیر ڈری سہمی رقیہ پھولتی سانسیں لیے آدھی رات کو سیدھا بنگالی مسیح کے پاس پہنچی تھی۔ عمل کے ناکام ہو جانے پر بنگالی مسیح نے اسے بہت سنائی اور کہا کہ اب اس بات کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہ کام بہت خطرناک ہے، مکمل نہ ہونے پر اس کے تمام اثرات تم پر جائیں گے۔ ابھی کوئی مہینہ بھر ہی گزرا تھا کہ رقیہ کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ اس کا دل بے چین سا رہنے لگا، کبھی کبھار اس کا دم سا گھٹنے لگتا، وہ اکثر بے وجہ رونے لگ جاتی، پھر روئے جاتی۔ رات بھر وہ جاگتی رہتی لیکن اسے نیند نہ آتی۔ اس کے جسم پر کھجلی سی شروع ہو جاتی، وہ پاگلوں کی طرح اپنا بدن کھجلاتے کھجلاتے تھک جاتی پر اسے آرام نہ آتا۔ کچھ عرصہ بعد اس کے جسم پر پھوڑے نکلنا شروع ہو گئے، پھوڑے پیپ سے بھرنے لگے اور پھر ان پھوڑوں کے اندر کیڑے پیدا ہونے لگے۔
عجیب بات تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن وہ علاج کی غرض سے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اس کا دیور، دیورانی، آس پاس کے لوگ اسے سمجھا کر تھک گئے تھے، لیکن جیسے وہ سنتی ہی نہیں تھی۔ وہ سب بولتے رہتے اور رقیہ گمسم سی انہیں دیکھتی رہتی۔ لوگوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ پہلے وہ تو کبھی کبھار نماز پڑھ لیتی تھی، لیکن اب اسے سجدے کا خیال ہی نہ آتا، توبہ کا خیال بھی نہ آتا۔ اس سے توبہ، دعا اور دوا سب کی توفیق چھین لی گئی تھی۔ اس کی تمام حصیں سو چکی تھیں۔ اسے یہ احساس ہی نہ ہوتا تھا کہ وہ کسی گناہ کی مرتکب ہوئی ہے۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے گلنے لگ گیا۔ وہ اکثر اپنی دیورانی انم، اپنی بھابھی، اپنی پڑوسن اور بہن کے پاس جاتی اور فخر سے انہیں ساری بات بتاتی کہ کس طرح اس نے ان سب کی کوکھیں اجاڑی۔ وہ کس کے پاس جاتی تھی، اس نے کیسا عمل کیا، اس نے کس طرح سے نومولود بچوں کی بلی چڑھائی۔ اس کے اس طرح بتانے پر اور پاگل ہو جانے پر انم، پڑوسن، اس کی اپنی بھابھی اور بہن سب کو یقین آ گیا کہ اس بزرگ نے مسجد میں جو سارا واقعہ بتایا تھا، اصل میں وہ گھنونے کام کرنے والی عورت رقیہ ہی تھی۔ جب سب کو رقیہ کی اصلیت معلوم ہوئی تو ان سب کو بہت دکھ ہوا۔ ان سب کا دل چاہتا تھا کہ اسے کڑی سے کڑی سزا دیں، لیکن وہ تو خود اللہ کی پکڑ میں آ چکی تھی۔ وہ بغیر دوپٹے کے ادھ ننگی گلیوں بازاروں میں پھرا کرتی، بھوک پیاس، سردی گرمی، ہر چیز سے جیسے وہ بے نیاز ہو چکی تھی۔ اس کے شوہر کو جب خبر دی گئی تو اس نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ کبھی بھی وہ ایسی گھنونی عورت کے پاس واپس نہیں آئے گا۔ پھر رقیہ کہیں کھو گئی، کسی کو اس کی خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں گئی۔ کوئی سال بھر کے بعد شہر سے قدرے باہر ایک گندے پانی کے جوہڑ کے قریب پڑے کچرے کے ڈھیر پر اس کی آدھی ادھوری لاش ملی تھی۔ گلی سڑی اور جانوروں کی خوراک بنی وہ لاش جانے کب سے وہاں پڑی تھی۔ اس لاش کو تو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ اسے کفن نصیب ہوا۔ یہ انجام تھا اس عورت کا جس نے اپنی بے اولادی اور بانجھ پن کو اللہ کی مصلحت نہ سمجھا۔ اس پر صبر سے کام لینے کی بجائے حسد اور شیطان کی پیروی کی، اس حد تک کہ اپنے مذہب، دنیا اور آخرت سب کو تیاگ دیا۔ وہ تو عورت تھی، مجسم محبت، مگر حسد نے اس کو انسانیت کے معیار سے بھی گرا دیا۔ وہ عورت بچوں کی بلی دیتے دیتے اپنے ہی عورت پن کا قتل کر گئی۔